الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک و بناتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب الاحترام واجب التعظیم سامعین، کافی دیر تو محفل جاری و ساری ہے اپنے دیتے ہوئے کہ سٹیج دے ساری مسئلہ کے اہل سنت دے عظیم رہنما خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین میروی صاحب جیدہ میں تو کم آپ تشریف فرما ہے اور میں تو قبل ثنا خانان مصطفیٰ نے اپنی مخصوص وقت میں حاضریاں پیش کی تھیں۔ آج دے پروگرام آج دے بزم آستانہ عالیہ سید السادات فخر السادات حضور قبلہ پیر سید جدی شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی درگاہ مبارک تے آمن والے ظاہرین واسطے انہوں دے خلیفہ مجاز حضرت علامہ مولانا قاری الحافظ محمد ارشد جمالی صاحب نے باوقار تقریب کا انتظام کیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم شرف قبولیت عطا فرماوے۔ جن دوست و احباب نے مل کے آج دی بازی کا اہتمام کیتا ہے، جتنے احباب تشریف فرما ہو اللہ جل مجدہ الکریم اپنی بارگاہ میں سب دا مل بیٹھا شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میں تو فوراً بعد ہی انشاءاللہ خطیب پاکستان اپنے پرزور اور بارونق طریقے نال خطاب فرمے سے کوئی دیر نصراً میری تقریر سماعت فرماؤ۔ بلا مبالغہ تمہید دی ضرورت نہیں، جڑی آئے مبارکہ تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ اور کچھ تفسیری کلمات سماعت فرما کے فضائل کچھ گالی سماعت فرماؤ۔ اللہ جل مجدہ الکریم دے حکم نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف ان گئے۔ چونکہ یہ ابتدا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جان نثار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابتدائی حالات تو واقفیت پا کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مشورہ اور رائے کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کو پیش کیتا ونجے تاکہ سادہ او پیش کیتا حضور قبول فرماویں تاکہ ابتدائی حالات بہتر تھی۔ سبحان اللہ فرماوا۔ چونکہ مدینہ المنورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آغاز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابتدا دی روارہ اتنا کوئی تجارتی معاملات اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ صحابہ کرام دا یہ مشورہ، صحابہ کرام اپنے گھروں مال چاہ کے حضور دی بارگاہ حاضر تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام مال گن کے آئے تا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد حالی کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ حضور چاہتے ہیں کہ رب کوئی حکم دے وے، رب دا اذن آوے تاکہ اسموں دے مطابق مدینہ المنورہ اپنی نمی آئلی زندگی دا آغاز کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت صحابہ کرام مال چاہ کے حاضر خدمتاً اور چاہتے ہیں کہ اسا مال پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل آئے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام دے دے اور نال پیغام دے دے۔ رب فرمیندے کہ اپنے غلامہ کو آکو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اسا کوئی اجرت نہیں گھندے، ساکوئی دوتے کوئی معاوضے دا مطالبہ نہیں، اسا توڑے کوئی شے گھندے نہیں۔ ہاں اگر تسا کوئی شے دے سکتے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى دوال سارے قریبی آئزہ و اقربان نال محبت کرو، انہاں نال مودت نال پیش آؤ جڑے سارے قریبی آئزہ و اقربا ہیں۔ اے چند تفسیری کلمات ہیں یہ آیت دے متعلق جڑے میں اختصاراً تواری جناب عرض کیتن۔ فضائل حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف فرمائے۔
توجہ ہے تھوڑی بارش والا فرشتہ جن دے ذمہ کرم تے کہ پوری کائنات وچ بارش پسندے بارش والے فرشتے رب کائنات دی بارگاہ وچ اجازت منگی کہ میں کوئی اجازت دے میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھا این فرشتے کو رب اجازت لیتی ہے اے فرشتہ جڑے ویلے حضور دی بارگاہ وچ آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حجرہ مبارک کے تشریف فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دروازہ بند کر دو اسا ایک فرشتے نال ملاقات کرنی ہے کوئی بھی اندر نہ آوے توجہ ہے تمہاری کوئی بھی اندر نہ آوے حضرت سید ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ جڑے ویلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا کہ فرشتہ اندر پہنچائے کوئی بھی اندر نہ آوے تھوڑی دیر گزری حضرت سیدہ ام سلمہ فرمائیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف گنائے جڑے ویلے حضرت امام علی مقام علیہ السلام آپ تشریف گنائے دروازہ تے پہنچے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں دروازہ کھولا اور حضرت امام علی مقام امام حسین اندر تشریف گن آئے انہوں نے کہا کہ میں نانے کو ملنے نانے نال ملاقات کرنی سبحان اللہ فرماؤ میں اتنے کہ نہیں ضمن چھک بھئی روایت بات فرماؤ یہ کو بھی مکمل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ ہی کہ حضرت امام حسن حضور دی بارگاہ چاہمنا تا حضور انہاں دا متھا چومنے اور جڑے ویلے حضرت امام حسین آوینا تا حضرت امام حسین تا نبی سے گلہ چومنے سبحان توجہ ہے حضور حضرت امام حسن دا پیشانی چومن انہاں دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ چومن ایک دیوار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن و حسین حضور دی بارگاہ جائیں حضور مسجد نبی تشریف فرمان عادت متواترہ دے مطابق حضرت امام حسن دا متھا چومن جڑے ویلے امام حسین ملن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا گلہ چومے جڑے ویلے گلے دا بوسہ کیتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے بھی یہ بات کو بیزار ہیں آپ جانتے ہیں کہ جی میں حسن دا متھا چوم دن وہ میرے ہی متھے دا بوسہ گنے حضرت امام حسین دی گلے دا جی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ کیتے آپ فوراں واپس چلے گئے جڑے ویلے گھر پہنچن آپ غصے چھن اور این غصے دا برملا اظہار آپ نے اپنی امی حضرت سیدہ زہرا نال کیتے اور ون کے اپنی امی کو رسائنے کہ میں چاہنا کہ میرے متھے دا بوسہ گنے جبکہ جڑے ویلے اسا میں اپنے بھائی دے نال حضور دی بارگاہ وچ بنا حضور حسن دا متھا چوم دن اور میرا گلہ چوم دن میری گردن دا بوسہ گندن حضرت سیدہ خاتون جنت امام حسین کو اپنی جھولیت پلائے جھولیت پلا کے فرمانے حسین مصطفیٰ تا محبوب ہیں اور محبوب مرضی دے مالک ہوندن او جی میں چاہمن جے دے نال چاہمن جی میں پیار کر سکتے او حسن دا متھا چوم دن انہاں دی مرضی ہے او حسین تیری اگر تیرا گلہ چوم دن انہاں دا موقف ہے اور مرضی دے مالک ہے اور تیرا گلہ چومنا چاہنن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ غیب دان نبی ہیں جنہے ویلے امام حسین روز کے واپس پہنچن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی چھوڑیے ممبر چھوڑے صحابہ کرام کو چھوڑے حضور اٹھی کہ حضرت سیدہ زہرا دے گھر پہنچن آگے دروازہ کھڑکائے نے دروازہ کھلیا گئے حضور اندر تشریف گئے جنہے ویلے حضور اندر آئے خاتون جنت دی جھولی امام حسین بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آکے امام حسین اور سیدہ زہرا کو سلام کیتے سلام کر کے نبی سے فرمایا زہرا آج میں مصطفیٰ تیرے گل پچھنا یا ڈساما میرا حسین کیا دے وجہ ہے دس میرا حسین کیا دے کہ حضور چونکہ غیب دان نبی ہے حضور دا پچھو آمن ہی میں نہیں ہاں توجہ ہے حضور ہی میں پچھو نہیں آئے حضور دی بارگاہ وچ ایک اعرابی حاضر خدمت ہے وہ آگے حضور دی بارگاہ وچ ایک ہرنی پیش کی تھی ہرنی دا بچہ پیش کی تھی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ عمر امام حسن بیٹھے ہیں نبی سے وہ ہرنی دا بچہ انہوں کو لیتا ہے نبی سے فرمائی کو گھر گینا ہے امام حسن کو گھر گینا ہے جنہے ویلے گھر آئے اندر گھر امام حسین بیٹھے ہیں انہاں کے حسن کو کوئی کہہ لیتے ہیں توجہ ہے کب کہہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت امام حسن فرمایا میں حضور دی بارگاہ چھم ایک صاحب حضور دی بارگاہ چین انہاں کول ہرنی دا بچہ ہے انہاں نبی سے کو تحفہ دیتا ہے حضور میں کو عطا فرمائے میں او گن کے گھر آ گیا حضرت امام حسین اپنی ماں کو اجازت کی دی اجازت گن کے آپ رسول اللہ تک پہنچے اور حضور وہ خطبہ ارشاد فرماتے بیٹھے حضور منبر تے بیٹھے حضرت امام علی مقام امام حسین اتھا پہنچے بن کے اپنے نانا کو عرض کیتے نے نانا جی میں حسن کو دیتے ہوئے
بولو تا جا نبی سے حضور دی بارگاہ اجازت حضور جی میں حسن کو دیتے ہوئے وہ میرے کو عطا فرماؤ. حضور دوران خطبہ امام حسین کو چاہتے ہیں چاہ کے اپنی جھولی اچ ملائے اور ارشاد فرمایا حسین سارے کو ہکو وہ بچہ ہے جڑا ہرنی دا بال صحابی نے ساکو آگے دیتا ہے اسا وہ حسن کو دیتا ہے. اگر کہیں میرے پاس ساکو ہرنی دا بال مل پیا اسا تو حق کو بھی عطا فرمے سو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نیالن چھوٹے بچے ہیں کم سن ہیں عمر اتنی زیادہ نہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین حضور دی بارگاہ عرض کی نانا اگر تسا حسن کو دے سکتے ہو بولو تا چاہ اگر تسا حسن کو دے سکتے ہو تو میں حسین تو جناب عرض کرنا میرے کو بھی عطا فرماؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماونا حضور انہاں دے چہرے تے ہاتھ پھیرے حضور انہاں دے سر تے ہاتھ پھیرے حضور انہاں کو پہلے دے بیٹھے حضور انہاں کو آدھے بیٹھے تسا رک ونجو اور حضور چاہتے ہیں کہ حسین روے نا. توجہ ہے حضور چاہتے ہیں کہ حسین دی آنکھ وچ اتھرو نہ آوے حسین روے نا. اور اے جڑی گال حضور چاہمن اور یقیناً رضائے خدا بندی تو بغیر نہیں ہوندی ان دے وچ اذن خدا بھی موجود ہے جی میں حضور چاہتے ہیں وہ رب بھی چاہتا ہے. تھوڑی دیر دے بعد ہرنی اپنا حکبیہ بال کھن کے دروازہ مسجد نبی دے آئیے اور آکے آتی یا رسول اللہ ایک قوت گویائی نال بولی آتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہک کے پاک نیچ میں گڈو بال لیتے ہیں ہک بال تھوڑی دیر پہلے کوئی بندہ شکار کر کے کھننا ہے میں کو بعد ایک پتہ لگے کہ تہاڑے کو پیشتا ہے میں تو جنگل اس بیٹھی ہمیں اور میں یہ افسردہ ہمیں کہ میرا ہک بال زید دی ہے اور کھن کے تہاڑے کو لائے لیکن جنہے ملے تہاڑا نہ پتہ چلے کہ تہاڑے تک پہنچے میں کہ چلو ٹھکانے لگ گئے حضور میں تو بیٹھی ہمیں انتظار ہے میں کو رب کائنات کی طرف ہاتھ پہ غیبی تو ندا آئیے جڑا تیرا حق بال ہے اور تو نبی تک پہنچے اور نبی نے زہرا دے بچے حسن کو لیتا ہے اور حسین مصطفیٰ دی جھولی آیا بیٹھے این کو پہلے کہ حسین دی آنکھ چوں آنسو آوے میں کر اپنا بیہ بال من کے رسول اللہ دی بارگاہ پیش کر جڑا ویلے تو پیش کرے سے تیرا اے نتا ہویا بال رب دا رسول بھی راضی تھی محمد دا خدا ہی راضی تھی. میں بلا مبالغہ کری خدمت ہچ عرض کراں کہ حسن واسطے تا صحابی گن آوے حسن واسطے جنگل دا جانور تا صحابی گن آوے لیکن حسین او ذات اقدس و مقدس ہے جنہے واسطے جنگل دا جانور خود خدا رب ذوالجلال بھی آوے. حضور سیدہ زہرا دے گھر پہنچے وجہ ہے زہرا دی جھولی امام علی مقام امام حسین تشریف فرما ہے حضرت سیدہ زہرا امام حسین کو پہلے دے بیٹھے وجہ ہے اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل اے چادر پامن والیا قم اللیل الا قلیلا رات کو تھوڑا قیام کی کر وجہ ہے رات کو جاگو صحیح قیام کو اے رسول اللہ واسطے قم اللیل الا قلیلا رات کو جاگو مگر او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا زیادہ کر گنو تا تو یہ اپنی مرضی ہے مگر اسا چاہنے ہیں کہ گھٹ کر اے رب دی اپنے محبوب نال ایک ناز دی بات ہے رب چاہتے کہ چونکہ حضور دا تھوڑا قیام ہوئے یا زیادہ ہوئے سبحان اللہ فرماؤ حضور دا قیام کم ہوئے یا زائد ہوئے یک برابر ہے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد تو صحیح ادھی رات گن ونجو یا این تو زیادہ کرو اسا یہ چاہنے کہ گھٹ ہوئے اے تا حضور کو رب کائنات نے فرمائی. حضرات ذی وقار ایک اولی آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف نماز پڑھئی ہے دوران نماز امام علی مقام امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پشت تے سوار تھے اور رب جڑا رات واسطے اپنے نبی کو حکم نے دے کہ اپنی نماز کم کرو اپنا قیام کم کرو اپنا جاگن کم کرو سکون فرماؤ راحت دی ضرورت ہے آرام دی ضرورت ہے تواڈا جاگن تواڈا قیام اور تواڈے اتنے لمبے سجدے حضور تو مہربانی فرماؤ تواڈا قیام کم ہونا چاہیے یہ تو رب دی رضا ہے لیکن جڑے ویلے امام علی مقام دی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پشت سوار تھے حضرت جبرائیل فوراً حاضر خدمت تھے سجدے دی حالت آ کے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اور رات دا معاملہ ہے جتھا رب فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا رات دے قیام کو کم کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل تو آکھنا کیا چاہتا ہے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یہ چاہتے کہ رات کو قیام تو تھوڑا ہوئے مگر جڑے ویلے پوچھ تے حسین آباوے جڑے ویلے
ویلے پوچھتے حسین باوے تو آگے سجدے دی حالت ہے چاہے عبادت ہوئے یہ گل تا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی طرف ایک قطع منصوب ہے آپ نے فرمایا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین حضرت امام علی مقام کو دین تو باہر نہ سمجھائے آپ دین بھی ہیں دین دی پناہ بھی ہیں اگر دین نہ ہوتے تو رسول اللہ سجدے جو سیر چاہمیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل فرما کے کائنات والا مدس چھوڑا حضور چاہتے ہیں کہ میرا رب چاہتے ہیں اگر کہیں کائنات ذات واسطے سجدہ لمبا ہے تو امام حسین دی ذات ہے اسلام دی قبولیت دی دعا فرمائیے بل جن ویلے انہاں دعوت اسلام قبول کی تھی اتنے سونے انہاں دے نقش نین انہاں دا جسم اقدس مدینے دیا عورتاں اپنے دروازہ دیا کوڑا لوڑا کر کے دیتی ہیں لکھے کر کے توجہ ہے تواڈی کہ جوان حضرت دہیا قلبی یہ سونا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اے او مقرب فرشتہ ہے جڑا 1,24,000 انبیاء دا صحابی ہے توجہ ہے صحیح مسلم شریف دی روایت مطابق جبرائیل دے 600 پر ہیں اگر ایک پر کھولے تا آسمان مشرق تو مغرب شمال تو جنوبی دا ایک پر سائے توجہ ہے توانی مسلم شریف دی روایت ہے جبرائیل دا وہ 600 پر ہیں ایک پر کھولے چاہ مشرق تو مغرب شمال و جنوبی دا ایک پر سائے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تا جڑی صورت چاہمیں نہ سکتے مگر رسول اللہ دی بارگاہ ہے جنن بشری صورت چاہندے ہیں بل ادے یا قلبی بن گیا جنن اے حضور حضرت جبرائیل رسول اللہ دی بارگاہ ہے بشری صورت چاہمیں نہ بل ادے یا قلبی دا لباس پا کے آندے حضرت ادے یا قلبی جنن اسلام قبول کیتا انہاں دی عادت نہیں کہ جن ویلے مدینہ میں نہ حضور دی بارگاہ چاہمیں نہ تول مدینے دے بازار جلوس سے گھندے ہیں سبحان اللہ فرماؤ تو کوئی اجازت ہے توجہ ہے اے مدینہ دے بازار جو سیب گننا اے دوہیں اپنی جیباں وچ پاوینا اور اے سیب گن کے حضور دی بارگاہ وچ آوینا مسجد نبی وچ آ کے حضور دی بارگاہ وچ پاوینا جڑے ویلے مسجد نبی شریف دے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پہنچے نا حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو اپنے گول سننا اور اپنی جیباں وچ سیب کٹ کے ایک حسن کو دیوینا ایک سے حسین کو دے میں حضرت دہیا قلبی دی عادت متواترہ ہے چونکہ ہر ویلے عادت ہے کہ جگن مدینے آمنا کہ سیب گن کھین کے اندر ایک حسین واسطے ایک حسن واسطے بل چھوٹے بالاں دی عادت ہوندی ہے جڑا بندہ انہاں کو تحفے زیادہ دے وے انہاں نال انہاں دی روح سوں زیادہ ہوندی ہے حضرت امام حسن و حسین دے ویلے مسجد آمن آ کے دیکھیں جتھا دہیا قلبی بیٹھے ہوئے اے وان کے دہیا قلبی دی جھولی وچ باندھیاں ایک ران تے حضرت حسن باندھیاں ایک ران تے حضرت امام حسین باندھیاں بل اے چھوٹے والے دی ایک بئی عادت ہوندی ہے اے خود اپنے وڈیریاں دی جیب وچ ہاتھ مار گئے توجہ ہے تواڈی حضرت امام حسن ایک جیب وچ ہاتھ پاویں نہ تصیب نکلیا بئی جیب وچ امام حسین ہاتھ پاویں نہ تصیب نکلیا چونکہ حضرت دہیا قلبی گھن ہی نہ واسطے آندے ہیں ایک بار چونکہ حضرت دہیا قلبی ہیں ایک بار حضور دی بارگاہ وچ حضرت جبرائیل ہے اور آج بشری صورت چاہے تے لباس حضرت دہیا قلبی والا شکل و صورت حضرت دہیا قلبی والی پہچان حضرت دہیا قلبی والی آکے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھن وحیدہ سلسلہ ہے رب دا پیغام ہے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں انہاں حضور نال ہم کلامی کیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیتی ہے دوران گفتگو امام حسن تے حسین کٹھے مسجد نبی داخل تھے جڑے ویلے داخل تھے تے بالکل منبر دے نال حضرت جبرائیل آئے بیٹھے اور حضرت جبرائیل بظاہر تا حضرت دہیا قلبی ہیں لباس جو ہوا ہے شکل و صورت جو ہوا ہے اور جسامت حضرت جبرائیل دیئے بظاہر حضرت دہیا قلبی ہے حسنین دی عادت ہے کہ جر ویلے دہیا قلبی کو دیکھے نا آنکھ چھوڑی بیران دے آج جر ویلے انہاں جبرائیل کو ڈٹھے کہ حضرت دہیا قلبی دی صورت دے وچ اے حضور دے قرب وچ بیٹھے انہاں کو نہیں پتا کہ کون ہے سبحان اللہ فرماؤ چھوٹے بچے جڑے ویلے اندر ہیں آ کے دوہیں ایران تے بیٹھ گئے ایک ایران تے بیٹھے اے بظاہر دہیا قلبی دی ران ہے لیکن حقیقتاً جبرائیل ہے ایک ایران تے بیٹھے بل عادت کے مطابق ایک
میں جیبہ ہاتھ پاتے نے جیب ہاتھ پا جے جیبہ ہاتھ پاتے نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیا جیبہ حضرات حسنین کریمین سیب کرنے توجہ ہے جن ویلے سیب نکلن حضرت جبرائیل دی جیب جو سیب نکلن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پہ نبی سے فرمایا جبرائیل انتا تو بھی عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنم میں آمن لگا رب دی بارگاہ وچ رب کائنات میں کہ پوچھے کہندی صورت وچ ویسے میں عرض کی تھی آج میں دہیا قلبی دی شکل و صورت اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا جبرائیل تے کو پتہ ہے کہ دہیا قلبی جن رسول اللہ دی بارگاہ وچ میں حسن تے حسین واسطے مدینے دے بازار جو سیب گن میں اگر تو دہیا قلبی دی صورت وچ بنے حسن تے حسین تے کو دیکھن اور آ کے تیری جھولی وچ پاویں بل تیری جیباں وچ ہاتھ پاویں تیری جیباں ہوئیں خالی میں رب کو ایک گوارا نہیں کہ تیری جیباں وچ حسن تے حسین ہاتھ پاویں تے انہاں دے ہاتھ واپس خالی نکلن اے جبرائیل تو کچھ کر عرض کی پروردگار میرے واسطے کیا حکم ہے اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل تیری عقل پہ جنن مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بیندے حضور دی بارگاہ وچ بنن کے پہلے مدینے دے بازار وچ حسن تے حسین کے سیب پھیر کے اپنے جیباں وچ رکھ کے بیندے اگر تو پیا میں تو میں محمد خدا تے کو حکم دینا تے ویلے تو تیری عقل دی صورت وچ بن بل مدینے دے بازار دا سیب حسن و حسین واسطے نہیں بلکہ جنت جو سیب کھل من تاکہ کائنات کو پتہ لگے تیری عقل بھی مدینے دے بازار جو سیب کھل کیا دے جبرائیل حسن تے حسین واسطے جنت جو سیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا دے گھر ہے بی بی صاحبہ امام حسین کو اپنی چھوڑی چاہتی بیٹھی توجہ ہے نا بس گال ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو استفسار فرمایا زہرا حسین کیا دے بظاہر شکوہ بڑھدا ہے لیکن بباطن حسین نہ جان دے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سر کو افشا فرمائی حضور نے اکتے گواہ فرمائی نبی سے گاڑ رحمہ نہیں دیتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ زہرا کے پوچھے تو حضرت سیدہ زہرا عرض کی تھی بابا حسین آدھے کہ آج کے بعد میں رسول اللہ دی بارگاہ ویسا ہی کہنا وجہ ہے آج کے بعد میں حضور دی بارگاہ میں نانے کول بننا ہی کہنی پھر ویلے میں ہی دیکھن پوچھے کہ نانے کول کیوں نہیں ویدا عرض کرنے دے ہمیں کو آتے کہ جر ویلے اصل وہیں بھی راوے نے میرا نانا حسن دا متھا چوم دیں توجہ ہے تواڈی حسن دا متھا چوم دیں اور میرے گلے دا بوسا گن دیں میں چاہنا جی حسن نال پیار کریں دیں کہ میرے نال پیار کریں میرا بھی متھا چومیں میری بھی پیشانی دا بوسا سیدہ زہرا جر ویلے اپنی بات مکمل کی دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آنکھاں وچوں آنسو جاری تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زہرا اساں او جانتے ہیں جڑا کوئی نہیں جانتا اساں وہ جانتے ہیں جڑا کوئی نہیں جانتا اللہ جل مجد الکریم نے ساکو دسائے اساں ام المؤمنین حضرت سید ام سلمہ دے حجرے وچ ہسے اون ویلے سارے کول بارش دا فرشتہ ہے اون سارے نال گفتگو کیتی ہے حسن سارے کول دوڑ کے ہیں جڑے ویلے او پہنچن اون آ کے سارے نال معانقہ کیتا ہے سارے آ کے گلے ملن بس ساری پشت کن والے آ کے ساری گردن کول جفی پاتی نے والا اساں اٹھاؤں گے انہاں کو جا کے اپنی جھولی وچ پاتے اساں انہاں دا بوسا کیتا ہے اساں گردن دے بوسے کیتے جڑے ویلے اساں بوسے کیتے بارش والے فرشتے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسین تو ڈاڈھا پیارا ہے میں اساں ارشاد فرمائے کہ حسین نال سب محبت ہے او ساکو دسیں دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میں او خبر دیون واسطے آیا جڑی رب کائنات نے تواڈے واسطے لگا کے رکھی ہے حضور اے علم غیب ہے میدان کربلا دی مٹی چاواں آ کے مٹی حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی ہے عرض کرن دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مٹی جلن سرخ رنگ وچ تبدیل تھی وے بس سمجھ کی نہ ہے کہ حسین علیہ السلام اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنکھاں میں جو آنسو جاری تھے سیدہ زہرا کو علم تھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے زہرا اور تو رسا میں حسین دا متھا چما کرا یا حسین دا گلا چما کرا کیا بات اے حسین نال محبت دا حضور دا طریقہ کار رہی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جھولی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں حضور دی خدمت فرشتہ حاضر تھے حضرت جبرائیل ہیں آ کے عرض کریں یا رسول اللہ انہاں دعائیں جو ایک کو چھوڑ گئے
توجہ ہے آخری روایت ہے ان دعائیں جو ایک کو چھوڑ گنو حضور صلی اللہ توجہ ہے توالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر امام حسین زندہ باد، ذکر امام حسین زندہ باد، ذکر امام حسین زندہ باد۔ توجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اپنے بیٹے نال اور اپنے نواسے نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام دا انتخاب فرمائے جن ویلے انتخاب تھے تا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف گئے توجہ ہے اور ون کے ساری خبر اپنی ماں سیدہ زہرا کو لیتی نے حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ تشریف گئے عرض کی دنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا اے تو سکی میں فیصلہ کیتا ہے ظاہر ابراہیم تورا بیٹا ہے اور حسین تورا نواسا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زہرا تو جان دیئے اگر ابراہیم تے اجل آسی اندے واسطے میں روسا اور اگر حسین تے آسی میں بھی روسا تے توجہ ہے فرمایا زہرا تو بھی روسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوے جملہ ارشاد فرمائی اگو سنو میرے امام چھوٹی عمر حضور دی بارگاہ وچ کیڑا نظرانہ پیش کیتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے جملے آن اگو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرمایا نانا اگر تسا آج تیری سارا انتخاب فرمایا کہ میں حسین میں تمہارے دین دی سر بلندی واسطے اپنے خاندان اور اپنے بھائی مبارک دے اگر میں 72 تنہا قربان نہ کرتا وال میں کوئی حسین نہ آکھائے اور تمہارے دین دی سر بلندی واسطے اسی اور یہ سارا کچھ اتیاری چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں یہ وجہ واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن تے حسین یہ جنتی جوانہ دے سردار ہیں اور حضرات زی وقار جیڑی جاتے جیڑی زمین تے یا جیڑی حجر اسود کو نبی سے بوسا گئے وہ حجر اسود دی تا قیامت شان ود میں دیئے لوگ انگا لو بوسا گندن کے رسول اللہ چمیں اگر ایک دفعہ حجر اسود دا بوسا گندن رسول اللہ قیامت تک اون دی فضیلت تے چرچے ہوندن تا جیڑے بار بار جنہ حسن و حسین کو نبی سے چمیا اسی انہاں دی شان اقدس دا مقام کیا ہو اللہ پاک جل مجدول کریم حاضری قبول فرماوے اور ذکر امام علی مقام دا صدقہ اللہ جل مجدول کریم اتھا قبرستان جتنے قبور موجود ہیں جتنے مرحومین موجود